رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ محلے کی گلیاں آہستہ آہستہ اندھیروں میں ڈوب رہی تھیں اور ٹمٹماتے بلب ہلکی ہلکی روشنی پھیلا کر کالی رات سے کچھ دیر کے لیے جنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سردی معمولی تھی مگر خاموشی بہت گہری، ایسی خاموشی جس میں قدموں کی آہٹ بھی کسی جرم کی آواز لگتی ہے۔ اسی خاموش گلی میں ایک سایہ دبے پاؤں چل رہا تھا، ایک نوجوان کمزور سا مگر چہرے پر دلیری کا خول چڑھا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک زنگ آلود لوہے کی راڈ تھی اور دل میں صرف ایک فیصلہ، آج وہ ڈاکہ ڈالے گا۔ اس کا نام فہد تھا۔ قربت نے اسے بہت بار دھکا دیا تھا مگر آج اس نے خود کو دھکیل کر اس حد پر لا کھڑا کیا تھا جہاں انسان جرم اور مجبوری کے بیچ ایک لکیر کھینچ کر اپنے قدم اس طرف رکھ دیتا ہے جس کا انجام وہ جانتا ہے مگر پھر بھی چل پڑتا ہے۔ فہد نے اپنے آپ سے کہا، بس آج، بس آج یہ کر لوں، کل سے سب ٹھیک ہو جائے گا، امی کا علاج ہو جائے گا، میرا چھوٹا بھائی اسکول جا سکے گا۔ بس ایک بار، ایک بار۔ خود کو بہلاتا ہوا وہ اس گھر کے سامنے پہنچا جو محلے میں نسبتاً بہتر سمجھا جاتا تھا۔ ٹوٹی ہوئی اینٹوں کی دیوار تھی مگر دروازہ مضبوط۔ فہد نے آس پاس نظر دوڑائی، ہر طرف سکوت تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا، حیرت انگیز طور پر کنڈی لگی نہیں تھی۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹک گیا، کتنی لاپرواہی ہے لوگوں کی، اس نے دل میں سوچا، اور گھر کے اندر قدم رکھا۔ گھر بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آگے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دروازے کے نیچے سے مدھم سی روشنی جھلک رہی تھی۔ فہد نے راڈ مضبوطی سے پکڑی اور دبے قدموں اس کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم دل کی دھڑکن سے زیادہ آواز کر رہے تھے مگر وہ خود اس شور کو دبا کر صرف مقصد پر توجہ دے رہا تھا۔ جب وہ دروازے تک پہنچا تو اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، عورت کی آواز اور شاید بچوں کی۔ فہد نے ہمت سے دروازہ دھکیلا، دروازہ چرچراتا ہوا کھلا، اور پھر جو منظر سامنے آیا اس نے اس کے قدم جیسے زمین میں گاڑ دیے۔ کمرے کے عین بیچ میں ایک پرانا چولہا تھا۔ اس کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی، کمزور، تھکی ہوئی، آنکھوں کے نیچے گہرے سائے، ہاتھ کانپ رہے تھے مگر ان ہاتھوں میں محبت اور بے بسی کی پوری دنیا بھری ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی ٹوکری رکھی تھی، ٹوکری میں خشک روٹی کے سخت ٹکڑے تھے، اتنے سخت کہ شاید 2 دن پرانے ہوں۔ عورت ایک پیالی میں پانی بھرتی، اس میں خشک ٹکڑا بھگو کر نرم کرتی اور پھر وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے 2 چھوٹے بچوں کو کھلا دیتی۔ بچے بھوک کے مارے جلدی جلدی نوالے چبا رہے تھے جیسے کئی دن سے پیٹ بھر کر نہ کھایا ہو۔ اصل تکلیف کا منظر ابھی باقی تھا۔ عورت خشک ٹکڑا پانی میں ڈبونے سے پہلے ایک قطرہ پانی ٹپکا رہی تھی جو اس کی آنکھوں سے نکل رہا تھا۔ اس کے آنسو پانی میں مل رہے تھے۔ وہ روٹی نہیں، اپنا دکھ، اپنی بے بسی، اپنا درد اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی۔ فہد کا دل اس لمحے جیسے کسی نے ننگی چھری سے کاٹ دیا ہو۔ اس نے دیکھا کہ عورت اپنے ہاتھ سے خود کو بھی ٹکڑا توڑ کر دینا چاہتی ہے مگر فوراً ہاتھ روک لیتی ہے اور وہ ٹکڑا بچوں کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ امی، آپ نہیں کھائیں گی؟ ننھے لڑکے نے پوچھا۔ عورت نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ امی نے کھا لیا ہے بیٹا، بس تم دونوں پیٹ بھر کر کھاؤ۔ مگر فہد جان گیا کہ اس عورت نے شاید پچھلے 24 گھنٹے میں ایک نوالا بھی نہ کھایا ہو۔ اس نے بھی اختیار قدم پیچھے ہٹایا مگر اس کی سانس کی آواز سے عورت چونک گئی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی جیسے چور دیکھ لیا ہو مگر وہ اتنی کمزور تھی کہ کھڑے ہوتے ہی لڑکھڑا گئی۔ کون ہے؟ اس نے خوف زدہ آواز میں پوچھا مگر پھر بچوں کی طرف دیکھ کر خود کو مضبوط کیا۔ جو بھی ہو، بس میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچانا، گھر میں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فہد کے ہاتھ سے راڈ جھٹکے سے چھوٹی اور زمین پر گر گئی۔ وہ خود کو کھڑا بھی مشکل سے رکھ پا رہا تھا۔ اسے اپنے ہونے پر شرم آنے لگی۔ عورت گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ پیسے لینے آئے ہو بیٹا؟ اگر ہوتے تو میں خود دے دیتی، خدا کے لیے میرے بچوں کو کچھ نہ کہنا۔ فہد کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ اسے اپنے اندر کا مجرم مر جاتا محسوس ہوا۔ وہ ہچکچایا، پھر آہستگی سے بولا، خالہ، میں چوری کرنے آیا تھا،
لیکن آپ کے سامنے قدم نہیں چل رہے۔ عورت چونک گئی، مگر اس کے چہرے پر نفرت نہیں، بس تھکن تھی۔ بیٹا، جب انسان بھوک میں غلطی کرے تو میں اس کی دشمن نہیں بنتی، مگر تمہیں میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ خود دیکھ لو، یہ گھر چوری کے لائق ہے ہی نہیں۔ فہد کے گرفتار دل میں پہلی بار احساس ابھرا، یہ گھر چوری کرنے نہیں، خدمت کرنے کے قابل ہے۔ اس نے جیب سے وہ چند گندے مڑے توڑے نوٹ نکالے جو اس نے سارا دن کام ڈھونڈ کر بھی کمائے نہ تھے، اور عورت کے سامنے رکھ دیے۔ یہ لے لے خالہ، میں چوری تو نہیں کر سکا، لیکن کسی کا حق کھا کر لایا بھی نہیں ہوں۔ عورت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، میں حرام کا نوالہ اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتی۔ خالہ، یہ حرام نہیں ہے، میں نے یہ کمائے ہیں محنت سے۔ آج فیصلہ کیا تھا چوری کا، لیکن اللہ نے آپ کا دکھ دکھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا، میں بد دعا نہیں دیتی کسی کو، مگر اللہ تمہیں کامیاب کرے، بس یہی کہہ سکتی ہوں۔ فہد نے آہستہ سے اپنا دل سمیٹا، بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ گھر چھوڑنے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ خالہ، اگر اجازت دیں تو کل آؤں، کچھ راشن لے آؤں، تھوڑی مدد کر سکوں۔ عورت نے فرش پر بیٹھی بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ دی۔ بیٹا، مدد مانگنا ہمارا حق نہیں، مگر اگر دل سے آؤ گے تو میں منع نہیں کروں گی۔ فہد کی آنکھوں میں پہلی بار زندگی کوئی مقصد بن کر ابھری۔ میں آؤں گا خالہ، ضرور آؤں گا۔ اگلی صبح فہد سب سے پہلے بازار گیا۔ 2 کلو آٹا، دال، چاول، چینی، جو بس میں آیا سب لیا، اور شام تک وہ پھر اسی گھر کے دروازے پر تھا۔ عورت نے دروازہ کھولا تو چونک گئی، اتنی جلدی؟ فہد نے مسکرا کر سامان آگے کیا۔ خالہ، آپ کے بچوں کا حق ہے، میں انسان ہوں، چور نہیں، بس کل رات اللہ نے مجھے یاد دلا دیا۔ عورت کے چہرے کی شکر گزاری لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ بچوں نے خوشی سے سامان دیکھا تو وہ گمسم کھڑے رہے، شاید انہوں نے کبھی اتنا کچھ ایک ساتھ نہ دیکھا تھا۔ فہد روز آنے لگا، بچوں کو پڑھاتا، گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتا، کبھی کچن کا سلنڈر بھروا دیتا، کبھی سبزی لا دیتا۔ وہ خود بھی بدلنے لگا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ زندگی میں سب سے بڑی دولت کسی کے چہرے پر سکون لانے میں ہے۔ وقت گزرا، فہد نے مزدوری شروع کی، پھر ایک دکان پر کام مل گیا۔ تنخواہ کم تھی مگر دل مطمئن تھا۔ عورت کا گھر اب پہلے جیسا ویران نہ رہا تھا، بچوں کے چہرے پر رنگ لوٹ آئے تھے، اور فہد کا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ ایک دن عورت نے اسے بلایا، بیٹا فہد، بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا۔ عورت نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، تم نے ایک اجنبی گھر کو سہارا دیا، میں بدلے میں کیا دے سکتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں، مگر ایک بات کہنی ہے۔ فہد نے ادب سے کہا، خالہ، آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ بیٹا، تم خود غریب ہو مگر دل کے بادشاہ ہو۔ میرا ایک مشورہ ہے، اپنا کام بڑھاؤ، محنت کرو، تم میں ہمت ہے، بس راستہ سیدھا رکھنا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا رہا، مگر عورت نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، اور ایک بات اور بیٹا، اگر تم چاہو تو میرے بچوں کے لیے بڑے بھائی جیسے بن کر رہ سکتے ہو۔ انہیں باپ کا سہارا نہیں ملا، شاید اللہ نے تمہیں بھیج کر یہ کمی پوری کی ہے۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ٹوٹی ہوئی زندگی کو کوئی معنی مل گیا ہو۔ خالہ، میں آپ کے بچوں کا بڑا بھائی ہی نہیں، بیٹا بھی ہوں، بس آپ دعا کرتی رہیں۔ عورت نے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، تم نے مجھے زندہ رکھا ہے۔ 5 سال گزر گئے۔ فہد اب ایک کامیاب آدمی تھا۔ اس کی اپنی چھوٹی سی جنرل سٹور کی دکان تھی، اور محلے میں ہر کوئی اسے عزت سے دیکھتا تھا۔ عورت کا خاندان اب فہد کی وجہ سے خوشحال ہو چکا تھا۔ جو شخص ڈاکہ ڈالنے آیا تھا وہ اس گھر کا سہارا بن چکا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا، لوہے کی راڈ رکھنے سے آدمی چور نہیں بنتا، اور کسی کے گھر میں داخل ہونے سے وہ برا نہیں ہو جاتا۔ اصل چوری تو تب ہوتی ہے جب انسان اپنے دل کی نیکی چوری کر دے، اور فہد نے وہ نیکی بچا لی تھی۔